نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات سامعین کرام، آج محرم الحرام کی چوتھی شب ہے، 1442 ہجری۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، نئے ساز بن چکے ہیں، نئے انداز بن چکے ہیں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فتنے اور عقائد اور نظریات، افکار اور اقدار میں دڑاڑے ڈالنے والے روز افزوں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہو چکا ہے، اور ہمیں لازم ہے کہ ہم ہر بولنے والے کی بات نہ سنیں، کہ جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون بول رہا، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ پہلے یہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے۔ یہ جو نقطہ دیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں پہلا سبق یہ پڑھایا کہ یہ دیکھو کہ کون بول رہا۔ جب تک راوی سکہ نہ ہو ہم روایت لیتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے بول کون رہا ہے، بولنے والے کا اسٹیٹس کیا ہے، بولنے والے کا کیریکٹر کیا ہے، کیا وہ صحیح العقیدہ ہے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، اس کے نظریات افکار صحیح ہیں، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق عقائد اور نظریات ہیں، تو یقیناً ہم اس کی بات توجہ سے سنیں گے۔ لیکن اگر اس کے نظریات میں، افکار میں، خیالات میں کسی قسم کی دڑاڑ ہے تو پھر ہم اس کی بات کو سنیں گے ہی نہیں، ہم اس کی بات سنیں گے ہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طٰہٰ اے 14 طبقوں کے چمکنے والے چاند، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، لتشقی تم مشقت میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت فرماتے اور قیام میں طویل قیام فرماتے اور تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا ایک پاؤں مبارک ورم والا ہو جاتا،
تو کبھی اس پاؤں پر ٹیک لگاتے، کبھی اس پاؤں پر ٹیک لگاتے، کھڑے ہو کر ایسے ٹیکا لگاتے رہتے تھے۔ اس قدر میرے آقا کریم عبادت فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ ان بت پرستوں کو، اس قوم کو کہ جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، اس قوم کو کہ جو اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے زندہ درگور کر رہے ہیں، وہ قوم کے جس میں انسانیت دور کی نہیں پائی جاتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر قوم کی ہدایت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جو ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ آپس میں جب محفل سجاتے تھے تو یہی بات تذکرہ کرتے تھے کہ آخر محمد آدھی رات کو اٹھ کر کیوں روتا رہتا؟ ارے یہی تو وہ نقطہ تھا، اسی بات کا تو دکھ تھا کہ جو ایک ازلی ابدی حقیقت ہے، تم عرب کے سردار ہو کر، صنادیل عرب ہو کر، انتہائی سمجھدار ہو کر اتنی بڑی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا اور آسمان سے پانی برسانے والا یہ تمہارے لات، منات اور حبل نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی۔ ایسی ہی ایک رات میرے آقا کریم دعا کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا، رات کا سناٹا ہے، اہل مکہ سو رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے اس قدر اپنے رب کی طرف ناز و انداز میں آگے بڑھے کہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر بن ہشام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے عمر بن ہشام او بے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ رات کی تنہائیوں میں صرف اللہ یہ گفتگو سن رہا ہے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں کس کو مانگ رہا ہے۔ نام تو دو کے لیے تھے، عمر ابن ہشام کا بھی نام دیا تھا جس کو ابو جہل کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے، پھر دعا عمر کے حق میں قبول کیوں ہوئی؟ عمر بن ہشام کے حق میں قبول ہو جاتی۔ دونوں کے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دونوں کے نام دیے تھے، اللہ نے ایک کے حق میں قبول کر لی، دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کا پہلو رکھا ہے، اور وہ نرمی ودیعت فرمائی ہے کہ جب آپ اپنی بہن کے گھر گئے، وہ مشہور واقعہ جو ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس کفار میں بیٹھے ہیں، بات چل رہی ہے کہ یار شمع اسلام بڑھتی جا رہی ہے، ہر طرف روشنی ہو رہی ہے، لات، حبل اور منات کے ماننے والے آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بڑے جید قسم کے خطیب بھی تھے، شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، تو آپ نے تلوار لی اور کہا کہ بس آج میں جا کر کے اس کا کام تمام کر دوں گا، نہ یہ شمع رہے گی نہ اس کی روشنی رہے گی۔ یہ کہہ کر گھر پہ روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ ننگی تلوار لیے کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بس آج فیصلہ کر لیا، یہ جو روشنی ہے جس نے ہماری آنکھیں چندھیا دی ہیں، اب ہم جائیں گے اور جا کر کے اس روشنی کو بجھا دیں گے۔ ہم اندھیروں کے عادی ہیں، اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، یہ روشنی ہماری آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ بھائی وہ روشنی بعد میں بجھانا،
پہلے اپنے گھر کی خبر لو، یہ روشنی تمہارے گھر کو پہلے روشن کر چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے الٹے قدموں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اب جب بہن کے گھر پہنچے، دروازے کے باہر کھڑے ہیں، بہن قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہی ہیں، اور قرآن مجید کی کون سی آیات تلاوت کر رہی ہیں؟ یہی آیات تلاوت کر رہی ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اے 14 طبقوں کے چمکنے والے چاند، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے ہلکان کر لیں۔ آدھی آدھی رات آپ روتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے، لمن یخشیٰ، جو خوف رکھتا ہے۔ بس حضرت عمر نے یہ جو لفظ سنا نا کہ خوف رکھتا ہے، وہیں پر ہی تلوار ہاتھ سے گر گئی اور دل نرم ہو گیا۔ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، بہن سے پوچھا تم جو پڑھ رہی تھی مجھے سناؤ، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا ایسے نہیں سنائیں گی، یہ رب کا کلام ہے۔ چنانچہ مار دھاڑ بھی ہوئی۔ میں نے اس مار دھاڑ والے واقعے کو ہٹا اس لیے دیا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی بات مکمل کرنی ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر، کیونکہ ظاہر ہے ابھی وضو کے احکام تو نازل نہیں ہوئے، لیکن اتنا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ سکھا دیا تھا کہ بہرحال منہ ہاتھ دھونا ہے۔ منہ ہاتھ دھلوایا اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، اور جوں جوں بہن قرآن پڑھ کے سناتی رہی، تو حضرت عمر کا دل خوف خدا سے پگھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ موجود ہیں۔ کہنے لگے آنے دو، اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی ہی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو اپنی تلوار آقا کے قدموں میں ڈال دی، اور حضور کی ان زلفوں کی گرہ میں اسیر ہو گئے جن زلفوں کی قسم قرآن مجید نے کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اسلام لے کر آئے، اور جس دن حضرت عمر اسلام لائے، اسلام میں 40 کا عدد مکمل ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ 39 لوگ مسلمان تھے، حضرت عمر نے آ کر 40واں عدد مکمل کر دیا، اور جب سے حضرت عمر نے 40ویں کا عدد مکمل کیا ہے، تب سے سنیوں نے کہا کہ اب ہم 40واں ضرور منائیں گے، اس لیے ہم 40واں مناتے ہیں۔ جو 40ویں کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم عمر کا انکار کرتے ہو، ہم 40واں بنا کر حضرت عمر کے یقینی مومن ماننے کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے حساب و بے شمار ہیں۔ وقت کے دامن میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور امیر المومنین کی زندگی بہت طویل ہے۔ میں حضرت امیر المومنین کی اسلامی ریاست جو انہوں نے 12 سال حکومت کی، اس حکومت کا ایک واقعہ ضرور اس گفتگو کے اختتام پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ دویم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت عمر کا طریقہ کار کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں بھیس بدل کر گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کے احوال دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، اور ان کے حالات دیکھ کر کے پھر اس کے مطابق احکام جاری فرماتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بڑھیا ہے جو کھڑی رو رہی ہے۔ آپ پہنچے اور بڑھیا سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ بات یہ ہے، میں بازار سے تیل خرید کے لا رہی تھی اور وہ تیل میرے ہاتھ سے گرا اور زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ اب میں زمین سے کہتی ہوں کہ عمر جیسا عادل اس ریاست مدینہ کا حاکم ہے، اگر تو عدل نہیں کرے گی، میرا تیل مجھے واپس نہیں کرے گی، تو میں عمر کو جا کے شکایت کروں گی۔ ریاست مدینہ کے رہنے والوں کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیے کہ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں زمین سے کہہ رہی ہوں کہ اے زمین میرا تیل مجھے واپس کر دے، اگر نہیں کرے گی تو میں عمر جیسے عادل، جس کے عدل سے مدینہ سے لے کر کابل تک اور ماوراء النہر اور ساؤتھ افریقہ تک عدل پھیلا ہوا ہے، پھر میں اس امیر العادلین عمر فاروق کو جا کر شکایت کر دوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے درست بات کی، اپنا چابک نکالا اور چابک نکال کر اس زمین کے حصے پہ جہاں تیل گرا ہوا تھا آپ نے زور سے ایک چابک مارا اور چابک مار کے فرمایا، اے زمین کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا؟ کیا میں نے اللہ کا دیا ہوا نظام قائم نہیں کیا؟ اگر میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو ابھی کے ابھی اس لاچار اور بوڑھی عورت کے تیل کو اگل دے تاکہ عدل عمر ثابت ہو جائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ زمین نے سارا کا سارا تیل اگل کے واپس دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اپنی رعایا کا خیال فرماتے تھے۔ آج کی ریاست مدینہ میں تو ہمارا ہی تیل، ہمارا ہی پانی، الٹا ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے چوس رہے ہیں، عوام کا خون چوس لیا ہے، ہڈیوں کا جوس چوس لیا ہے۔ اب جناب والا ریاست مدینہ کے نام پر جو پاکستان کی سرزمین کے اہم ترین ادارے ہیں انہیں بھی بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے لے کر ہماری پاکستانی قوم کا سودا کر دیا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس وقت تک راہ ہدایت پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے کہ یہ ایمان لے کر آئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی عدل کی وجہ سے کہ منبر مصطفیٰ مصلی نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز، پہلا دہشت گرد جس نے مسجد میں پہلی دہشت گردی کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذو الحجہ کو 7 خنجر کے وار مارے۔ کتنے؟ 7 خنجر کے وار مارے۔ 4 راتیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، اور چاند رات کو جس دن چاند ہوا ہے اس دن آپ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ یہی وجہ ہے
کہ ہم آج بھی سنیوں کو کہتے ہیں کہ یوم شہادت عمر فاروق 26 ذوالحجہ کو نہیں، یکم محرم الحرام کو ہے۔ تمام تاریخی کتب سے دلائل سے ثابت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو یہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں بھی 26 کو ہی شہادت ہوئی ہے، ہم ان کے علم میں یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ 26 کو حملہ ہوا ہے، شہادت چاند رات کو ہوئی ہے، تدفین یکم محرم کو ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔